بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عن القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعهم ومحبهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم المؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. تمام موالیان حیدر قرار کو بادشاہت کی آمد کی مبارکباد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. آپ تمام حضرات گھر بار چھوڑ کے کائنات کے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لائے ہیں. آپ کے ایک سانس ایک قدم بی بی پاک کی نالین اطہر کے واسطے اللہ عظیم عبادت شمار فرمائے. جتنے ہمارے بزرگ تشریف فرمایا پروردگار آپ کا سایہ آپ کی اولاد پر قائم و دائم فرمائے. جتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں مولا علی اکبر کی نالین کے صدقے میں آپ کی جوانی میں سلامت فرمائے. ایک خصوصی دعا ہے ہمارے لیے دینی اعتبار سے اور ایک دنیاوی اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ پروردگار ذکر کے صدقے میں ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے. اور دینی اعتبار سے میرا خیال ہے اس سے بڑی دعا شاید نہ ہو. پروردگار ہم سب کو اسی سال کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. میرا مولا جشن پاک سادات کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے بالخصوص پاک حسین کی پاک اماں کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. نعرہ تکبیر الحمدللہ. حلالی زیادہ ہے اور آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یزید پلیت ملیت طریت خبیث لعین ملعون پہ لعنت بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار اجازت کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو جس طرح تشریف فرما ہے بیٹھے بیٹھے ایک قدم نظر اللہ نیاز حسین ممبر کے پاس آ جائیں گے تاکہ جو بھائی بعد میں آنے والے ہیں ہاں دریوں کے باہر نہ بیٹھنا پڑے. جو بھائی بعد میں آئیں گے پھر میں نے جناب کو تعریف دی. میں عبادت خواہ ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی بہت شکریہ. ایک جشن والی بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. غالباً ایک سال کے بعد اللہ نے یہ مجھے عزت دی ہے کہ میں دوبارہ آپ کی زیارتیں کر رہا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے اس وقت یاد ہے کہ ساکی صاحب پہلے خطاب فرما رہے تھے پھر اس کے بعد آپ کے نام کرنے پڑا. ابھی تک وہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے کس طرح مہمان نوازی کا حق ادا کیا تھا. آج میں تھوڑا سا مشوش ہوں اس اعتبار سے. پہلی بات تو یہ تھی کہ رات کو جو رات گزری ہے یہ ہمارے گھر میں پروگرام تھا. تقریباً 17 ذاکر جو ہم نے بلائے ہوئے تھے اور میں پوری رات جو ہے وہ مومنین کی نوکری میں کرتا ہوں اور میں خود ہی اعلان کرتا ہوں اپنے سارے بھائیوں کو. تو فجر کی نماز پڑھی ہے تھوڑا سا آرام کیا بس تھوڑا سا نام کر میں آپ کے پاس آ گیا. اگلی نماز جو ہے آپ کے پی ایس کون پہ پڑھی ہے اور آپ کی زیارتوں کے لیے حاضر ہو گیا. گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس طرح میں جیسے وہ بندہ تھکا ہوتا ہے. آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ پتہ نہیں میں نشہ کرتا ہوں. میں سادہ سگریٹ بھی نہیں پیتا. مہربانی یہ کیجئے کہ سونی دعا منبر تک آئے تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ تھکن ہو جائے اور میں نے جشن پڑھنا ہے. مولوی صاحب تو بار بار یہی کہتا ہے کہ 3 شعبان کو ایک
بچہ آیا اور ایک بی بی بھاگتی مسجد نبوی میں گئی اور جا کر یا رسول اللہ مبارک کو نواسا آیا ہے، اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کا نام حسین رکھتے ہیں۔ مولوی صاحب حیا کر، اگر حسین 3 شعبان کو حسین بنا ہے تو آدم کی توبہ کس سے قبول ہوئی؟ میں خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اگر تو اسے صدقے جاواں جی، جسے مولا نے ہاتھ عطا کیا اس کا ہاتھ پھیلا میں آ جی، اونچا نعرہ حیدری۔ اللہ اللہ جی کچھ دعا میں آئی ہے، مجھے صدقے جاواں، مجھے امید ہو گئی کہ تھوڑا آپ بولیں گے انشاءاللہ۔ ایک لفظ اور کہتا ہوں، میں مشمج اس چیز میں تھا کہ ایسی مجلس پڑھی جائے جس میں 15-20 قرآن کی عربی آیات ہوں، یا ایسی پڑھی جائے جیسے میں نے شروع کی ہے کہ ایک ایک لفظ پہ آپ کو نعرے مارنے پڑیں، یا آپ بتائیں کہ مجھے کیسی آپ نے سنی ہے، قرآن والی سنی ہے یا یہ سادہ سننے ہیں، یا آپ مجھے بتا دیں گے جیسے آپ کہیں گے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ آج تک یہی بسم اللہ کرنا، آج تک یہی چاچا جی یہی بحث ہو رہی ہے کہ اوہ شیعوں کہاں بھاگے جا رہے ہو، حسین ہم جیسا نعوذ باللہ، حسین عرشی ہے یا فرشی ہے، حسین عرشی ہے یا فرشی ہے، حسین عرشی ہے یا فرشی ہے۔ کسی ملا کے منہ پہ جوتا مارنے کے لیے پروردگار نے فطرس کو بھیجا تھا تاکہ اس حرامی کو سمجھ آئے جس کی حکمت کا در کھلتے ہی پہلا مریض عرشی ہو وہ حکیم فرشی کیسے ہو جائے۔ بھائی جس کے منہ میں مولا نے زبان رکھی ہے صدقہ جاواں جی، اگر تو جناب تھکی ہوئے پھر میں تھکی ہوں میں اس پر جی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سرکار بہت مہربان ہے۔ ایک لفظ کہوں گا، پشاور سانے پہ ہمارا حق بنتا ہے، ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، پہلے تو حق یہ بنتا ہے کہ ان کی بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ لو جی ابھی تک تو آپ کی دعا کا مزہ آیا جی، لطف آیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک لفظ سن لیجیے، یہ ہمارا حق ہے اور حق واجب ہے میرے بھائیوں، یہ حق واجب ہے، اس لیے مہربانی اسے ضرور سنیے گا۔ آپ کو پتہ ظلم ہوا ہے، آواز صاف نہیں ہے؟ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، ایک بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ برائے تاجید امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، صرف ظلم کی وجہ یہ تھی کہ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ماتم حسین کرتے تھے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، مولا علی سے محبت کرتے تھے، یعنی علی ولی اللہ ان کا جرم تھا۔ آپ کی آنکھیں برسی، آپ کے منہ سے ہائے نکلی، یہ آپ کے جذبات ہیں۔ اب پورے جوش کے ساتھ آپ نے سونی دعا منبر تک پہنچانی ہے۔ میں کہتا ہوں مولوی صاحب اپنی عوام کو سمجھا، اگر خنجر بندوق اور بارود سے شیعت نے مٹنا ہوتا تو کربلا کے بعد حسین کا نام ہی نہ ہوتا۔ بھائی جان اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی اتنا ظلم ہوا، اس کے بعد بھی آج بھی علی علی ہو رہی۔ اوہ اللہ کے بندے، کائنات میں ہم شیعہ، اب آواز ٹھیک ہے، ہم شیعہ وہ واحد مخلوق ہیں جو اپنے منہ سے تمہیں بتاتے ہیں کہ آؤ ہمیں تباہ کرو۔ طریقہ ہم سے بھئی ہم خود بتا رہے ہیں طریقہ، بندوق رکھو، ایک طریقہ اپناؤ۔ میں سارے شیعوں کے سامنے مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں تیرا مقصد پورا ہو جائے گا، اسلام اور شیعت علی ولی اللہ مٹ جائے گی۔ جا میں تجھے شیعہ خطیب ہو کے شیعوں کے وجہ میں مشورہ دیتا ہوں، نہ مٹے مجھے پکڑ لینا۔ آسان سا طریقہ ہے، شیعوں کو مارنا چھوڑ، ایک کام کر شیعت مٹ جائے گی۔ کیا سارے بولے جی ایسا کر، پہلے بڑا سا بلڈوزر لے، مکہ جا اور کعبہ ملیہ میٹ کر دے، پھر جہاں جہاں مسجد ہے اسے بمب مار کے گرا دے، علی مٹ جائے گا۔ ورنہ یاد رکھ، جب تک کعبہ ہے علی کی ولادت یاد آئے گی، جب تک مسجد ہے علی کی شہادت یاد آئے گی۔
مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی پھر آج جشن پڑھتے ہیں انشاءاللہ، جو باقی پھر میں نے سوچا تھا انشاءاللہ جب پھر زندگی باقی ملاقات باقی پھر آؤں گا تو پھر انشاءاللہ میں پراپر قرآن سے کم از کم 15 سے 20 آیتیں آپ کو ہدیہ بھی کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے میری عادت یہ ہے کہ میں قرآن ہی سے پڑھتا ہوں۔ آج چونکہ میں نے بھائی سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں جشن کا ماحول ہے تو پھر جشن کا ورد بھی سنیے۔ اب اجازت ہے بات شروع ہو جائے؟ یہ کون سا مہینہ اور اگلا نہیں رمضان اور رمضان کیا کہنا ہے؟ ہاں یہ رمضان غلط ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خدا کا نام ہے، صرف مہینے کا نام نہیں ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ اور رمضان کیا کہنا ہے؟ تو اگلا رمضان ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا مہینہ ہے۔ اور شعبان کس کا ہے؟ سچی بات ہے یا رسول اللہ، شیعہ سنی ہر کتاب میں یہی لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سرکار گستاخی معاف، آپ تو ربیع الاول میں آئے ہیں، سنی کہتے ہیں 12 کو، شیعہ کہتے ہیں 17 کو، یہ 5 کا فرق تھا، یہ تو قیامت تک جاری رہے گا، لیکن آپ تو آئے ربیع الاول میں اور آپ کہتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ سارے بولا جائے آوازیں چپ کر، ربیع الاول میں ایک بار آیا ہوں، شعبان میں بار بار آیا ہوں۔ صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت۔ بھائی شکریہ، بھائی شکریہ۔ میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ مہینہ رسول کا ہے تو پھر ذرا مجھے بتائیں گے کہ 12 میں سے حسین کا مہینہ کون سا ہے؟ ذرا بتائیے کون سا ہے؟ صدقے جاواں سب کو پتا ہے کون سا ہے؟ محرم۔ حسین کا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان اور محرم 2 ایسے مہینے ہیں جس میں جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8۔ اور اسی وجہ سے جنت کو بہشت کہتے ہیں، اور بھائی جی حشت کہتے ہیں فارسی میں 8 کو۔ اور آپ نہیں کہتے فلانا بندہ بشتی یعنی جنتی، تو بہشت اس لیے کہتے ہیں کہ حشت 1 2 سے 4 5 6 7 تو حشت کہتے ہیں 8 کو، تو چونکہ اس کے دروازے 8 ہیں اس لیے اسے کہتے ہیں۔ میرے خیال ہے آج تو پتہ لگا کہ بشت کیوں واقعی انجی گل لو جی جنوں سٹ کے مہربانی جنوں اج پتہ لگا جی اپنے پتر نوں پھر دعا دے جی اونچا نعرہ حیدری۔ تو 2 مہینے ایسے ہیں جن میں بہشت کے سارے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایک محرم ہے ایک رمضان ہے۔ فرق یہ ہے رمضان میں جنت اللہ دیتا ہے اور ہور سے پوچھ لے محرم میں جنت حسین دیتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا 143 چال میں لنگر کیسے ہوتا ہے، 7 محرم کو فلاں شاہ صاحب کے گھر، 8 کو فلاں مومن کے گھر، 9 کو فلاں مومن کے گھر، 10 کو فلاں مومن کے گھر، 25 کو فلاں مومن کے گھر اور 30 محرم کو فلاں۔ اس کا مطلب ہے لنگر چلتا رہتا ہے اور ابھی کچھ مہینوں کے بعد اگلا مہینہ آئے گا، آپ فجر کو کھائیں گے اور پھر مغرب تک کھانا حرام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جنت 2 دیتے ہیں، یا اللہ دیتا ہے یا حسین دیتا ہے۔ دونوں کی عطا میں فرق فقط یہ ہے اللہ پہلے بھوکا رکھتا ہے پھر جنت دیتا ہے، حسین پہلے لنگر دیتا ہے پھر جنت۔ یہ فارغ ہوگا بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ چاچا جی کوئی بات ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، ٹیکنیکل چیز ہے، اس کا قصور نہیں ہے، ہاں ہو جائے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں کچھ چینج کر لیتا ہوں، شاید میرے زور کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے ممکن ہے بھائی ایسا ہو۔ ہاں یہ تو بات ہے، وہ تو 5 بندے تھے، ہاں یہ تو بات صحیح ہے، لیکن چلیں اپنے قصور کرنا ہے نا۔ چلے ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو ذرا ایک دھیمے لہجے میں اونچا قصیدہ سناتا ہوں، اس کے بعد پھر اسی روش پہ آ جائیں گے۔ یہ ساری تمہید تھی، مل کے بتائیے، شروع کریں جشن۔
جب سے میرے نبی نے من کن تو مولا کا اعلان کیا ہے تب سے لے کے آج تک مذہب شیعت میں ولایت پر اتنی بڑی کتاب نہیں لکھی گئی جتنی بڑی کتاب کا میں نام لینے لگا ہوں، اور اس کا نام یاد کیجئے، اس کا نام ہے الغدیر۔ کیا نام ہے؟ حضرت علامہ عبد الحسین امینی۔ چاچا جی یہ اتنی بڑی کتاب ہے، جب میں نے خریدی تھی تو میں نے 2 سیٹ لیے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک حضرت علامہ قبلہ علی ناصر حسینی یافت الہاڑا کے بطور گفٹ تحفہ لیا۔ آپ میں سے جس بھائی کو ولایت کے موضوع پہ پوری دسترس چاہیے اس پہ واجب ہے کہ وہ یہ کتاب اپنے گھر میں رکھے، کیونکہ اس سے بڑی کتاب نہیں۔ اس کتاب کی 6 جلد میں صفحہ نمبر غالباً 56 ہے، اس پہ ایک واقعہ لکھا ہے، اس سے جشن کا آغاز کرتا ہوں۔ بتایا میں نے کتاب کے بارے میں اس لیے تاکہ آپ مطمئن ہو کہ سنیں۔ اس میں لکھا، اب جشن شروع ہو گیا، بڑے دھیمے لہجے میں اونچا جشن پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی چاچا جی جو مولا حسین کی سخت دشمن ہے، بھائی مصلی بچھاتی اور مصلی بچھا کے دعا کرتی ہے، پروردگار مجھے بیٹا دے جسے میں پال پوس کے سخت ڈاکو بناؤں، اور جو حسین کی زیارت کے لیے کربلا جائے وہ راستے میں اسے روکے، لوٹے اور قتل کرے۔ دعا قبول ہوئی چاچا جی، بیٹا ملا، بیٹا ملا۔ جب بیٹا جوان ہوا تو ماں نے کہا پتر میرا وعدہ تھا، میری منت ہے، ڈاکو بنے گا۔ میں نے کہا ماں فکر ہی نہ کر، ایسا ڈاکو بنوں گا کسی شیعہ کی ہمت اور جرت ہے کہ یہاں سے گزرے۔ نام رکھا اس کا جمال الدین۔ مسیب کی سرزمین پہ، یہ آپ کی زندگی بھر کے لیے نشہ دے رہا ہوں ولایت کا، مسیب کی سرزمین پہ اس نے مورچہ قائم کیا بھائی، اپنے ساتھ ڈاکو ملائے، جو قافلہ تھا وہ لوٹا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسا قافلہ آیا شیعوں کا جس میں زیادہ تعداد خواتین کی تھی اور ان میں اکثریت سید زادیوں کی تھی، چند مومنہ تھیں، چند سید تھے، تھوڑے سال بچے تھے۔ دور سے قافلہ آیا تو اس کا جو چھوٹا ڈاکو تھا وہ کہتا سردار اوشکار آ گیا، کہتا سنبھالو گھوڑے، جلدی نکلے۔ کہتے اچانک میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ ٹھنڈی سی ہوا آئی اور ویسے ہی میں سو گیا۔ لو جی 43 سارا بولے، کہتا جیسے ہی سویا عزت والا قافلہ عزت سے گزر گیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ چاچا جی عزت والا قافلہ عزت سے، چاچا جی ہوں گل سننا لی ہے، اللہ آپ کی آنکھوں بنا فرمائی، آپ کی معرفت ہے۔ مجھے بڑا لطف آیا تھا جب میں پچھلی مرتبہ آپ کے پاس آیا تھا نا، تو آپ سے آپ کے دل سے عقیدت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ ریاکار لوگ نہیں یا دنیا دار لوگ نہیں، آپ اس معاملے میں اچھا سننے والے ہیں، اللہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے۔ تو کہتا ہے کہ نیند میں نے دیکھا کیا قیامت ہے، نفسا نفسی کا عالم۔ بیٹا نفسا نفسی عربی میں کہتے ہیں میں کو ہر طرف سے اپنی پڑی ہے، پسینے نکل رہے ہیں۔ کہتے ہیں اچانک اللہ کی آواز آئی، فرشتوں جی مالک، فرمایا اس کمینے جمال الدین کو یہاں سے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ چاچا جی کہتے ہیں 2 فرشتے آگے بڑھے، ایک نے بھائی جان مجھے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے، اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کے کنارے لے گئے۔ جہنم دہک رہی تھی۔ کہتا ہے جو ہی مجھے کنارے پہ آواز آئی، فرشتوں دیکھتے کیا ہو، پھینکو اس کمینے کو۔ کہتا ہے دونوں فرشتوں نے اٹھا کے مجھے یوں پھینکا۔ کہتا ہے جیسے ہی میں آگ میں گیا میں مطمئن تھا، فرشتے کانپ رہے تھے۔ پلٹ کے دیکھا تو اللہ کی آواز ہے، اللہ کہتا فرشتوں کیا ہوا؟ کہا مالک جہنم تیری، مجرم تیرا، حکم تیرا، ہم تیرے، لیکن جب سے ہم نے اسے پھینکا ہے آگ اسے چھو ہی نہیں رہی، اسے ٹچ ہی نہیں کر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کون شیعہ ہے جس کی نبض چل رہی اور جملہ کھا جائے۔ اللہ کی آواز ہے، فرشتوں حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب شیعوں کا قافلہ اس کے قریب سے گزرا تھا ان کے پاؤں سے مٹی اڑ رہی تھی، وہ مٹی اس کے کپڑوں پہ جب تک موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور میں صدقے جاواں مولا، صدقے جاواں۔ آدھا مجمع رو پڑا جی، آدھا مجمع رو پڑا ہے، داد کیسے آئے گی جی؟ یہ آپ کی معرفت ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ ایک مرتبہ ہر حلالی ہاتھ اٹھائے جی، اونچا نعرہ حیدری۔ مجھے اس مسجد کی قسم، منبر کی قسم آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، حقیقی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کو۔ یہ ہے آپ کا معیار، یہ ہے آپ کی عزت، یہ عزت ہے جو حسین کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، کہ جو شیعوں کے، جو عزاداروں کے، جو حسینیوں کے قدموں سے خاک اٹھتی ہے، جب تک اس کے کپڑوں پہ موجود ہے جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ لو جی ایڈا سونا سنیا جی۔ چاچا جی کہتے ہیں اچانک میری آنکھ کھلی، بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہتا ہے جیسے آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو یوں کیا،
کہ شکر خواب ہی تھا. آپ کو پتا نا جب انسان خواب میں کوئی سخت دیکھتا ہے مسئلہ تو ڈر جاتا ہے. یا اللہ تیرا شکر یہ خواب تھا. لو جی اب آپ کی باری بولنے کی. کہتا ہے اچانک ساری فلم میرے ذہن میں گھومی ہیں. فرشتے، قیامت، اللہ، جہنم، ڈاکو، شیعہ، مٹی، بخشش، حسین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. مجھے پتا ہے کہ داد اس لیے کام ہوئی ہے کہ آدھا مجمع رو رہا ہے. آدھا مجمع یوں کرتا اور آدھا مجمع آپ سے معاف کر رہا ہے. یہ آپ کی معرفت ہے کہ آپ جشن میں رو رہے ہیں. اللہ آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. اصلی آنسو وہی ہیں جو ان کے فضائل میں نکلتے ہیں. ان کے مسائل میں تو آپ نے سنا ہے نا کہ علی اصغر کو تیر مارنے والے مار بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے، اور شام غریباں لوٹنے والے لوٹ بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے. اصل تو معرفت ہے بندہ فضائل میں رو پڑتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر کبھی بھی زندگی میں فضائل میں آپ کا آنسو آئے تو جو چاہے مانگو. یہ حسین کی بخشش ہے. یہ بخشش کی لیکن کوشش کیجیے گا کہ آپ کی سونی سونی آواز منبر تک بھی آئے. کہتا اچھا میرے خیال ہے بخشش حسین. او ادھر آؤ. اس کا نوکر تھا. جی سردار. کہتا ہے اے ہن جملہ تہاڈی معرفت والا. کہتا ہے یہ بتا تیرے پاس کپڑا ہے؟ کہاں؟ کیا کرنا ہے؟ کہا میری آنکھوں پہ باندھ. رسی ہے؟ کہاں؟ کہا میرے ہاتھ پہ باندھ. لو جی معرفت ہے. میں اب آپ کو دیکھ نہیں رہا چونکہ میری آنکھوں میں پٹی ہے نا. میں آپ کو دیکھ نہیں رہا. آپ کی آواز بتائے گی کہ ترکالی چاک حسین کی کس قدر معرفت رکھتا ہے. کہتا ہے یوں کر کے مجھے گردن سے پکڑ کے حسین کی قبر پہ لے جا، معاف کر دے گا. یہ انداز حسین کو بڑا پسند آتا ہے. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. جسے پتا ہے جناب ہو رہا ہے صدقے جاواں جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ انداز حسین کو بسم اللہ کرنا بڑا پسند آتا ہے. میں جشن کیسے پڑھوں گا جب آپ سارے رو پڑھیں گے؟ جشن کیسے ہوگا؟ یہ انداز حسین کو بڑا پسند آتا ہے. چاچا جی وہ ڈاکو نے کہا ٹھیک ہے. کہتا جب میں حسین کی قبر کے پاس آؤں تو تو نے مجھے وہاں پہ چھوڑ کے نکلا. وہ کہتا سردار جو آپ کا حکم. انکل جی یہ پہنچا. سرکار کی پاک مٹی سامنے. اللہ آپ سب کو اس پاک مٹی کی زیارت نصیب فرمائے. جیسے ہی وہ مٹی پاک قریب آئی جنت کی خوشبو آنے لگی. کہتا ہے دفع. وہ چلا. اب یہ بیٹھا آنکھیں بند، ہاتھ بندے ہیں. اب اس نے حسین کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسا عمل کیا کہ حسین راضی ہو گیا. اور انشاءاللہ آپ بھی محسوس کریں گے اس عمل سے میرے مولا بڑی جلدی راضی ہو جاتے ہیں. وہ عمل یہ تھا ہاتھ اس کے بند تھے. اس نے ماتھے سے ماتم شروع کیا. اپنا ماتھا مارتا ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. جیسے بار بار اس نے پیشانی کا ماتم کیا تو یہاں سے ماتھا پھٹا اور ہلکی سی خون کی لکیر جاری ہوئی. خون کا پرسہ کرتے ہی اس نے جملہ کہا اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں رونے کو ایک بار روک کے سونی جوش والی دعا منبر تک ہر حلالی کیا ہے. کہتا جیسے خون نکلا بھائی کہتا ہاتھ بندے تھے میں نے اسی بندے ہاتھ میں کہا مولا میں کمینہ ہوں بخش دے تو زہرا کا بیٹا ہے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ترتالی چاک زندہ بحال ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. بھائی مہربانی چاچا جی بہت شکریہ. میں کمینہ ہوں بسم اللہ بھائی. میں کمینہ ہوں، میں ذلیل ہوں. بسم اللہ کرا. مولا تو تو کریمہ ماں کا بیٹا ہے. تیری ماں ایسی ہے جیسی کائنات میں کسی اور کی ماں. مولا تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے. مولا تو منانے کا طریقہ دیکھیے. مولا تو کریم، تیرا بھائی حسن کریم، تیرا بابا علی کریم، تیرا نانا نبی کریم، تیرا دادا ابو طالب ایسا کریم جس کے ایک زانوں پہ نبی پلتا ہے دوسرے زانوں پہ علی پلتا ہے. اے پاک ماں کے بیٹے چل آج ہو گیا ہوں، آج ہو گیا ہوں. چل میں گناہ، چل میں ذلیل ہوں. بخش دے بابا، بخش دے میرے مولا، بخش دے. تجھے تیری پاک اماں کا واسطہ بخش دے. کتاب کے لفظ نہ ہوں. کتاب اتنی بڑی کا نام لیا جیسے کتاب آپ کے مذہب جعفری میں آج تک نہیں آئی. جناب کیبل عالم دین ہو یا امامے والا کوئی مولوی صاحب انکار کرے میری گردن کاٹ کے کتوں کے سامنے پھینک دیجئے میرا قتل معاف ہے. اور آپ شیعہ کے نہ بولیے آپ جانے شاہ جانے خدا جانے میں نے کبھی گالیاں دے کے دادی نہیں میں تو ترلے والا بندہ ہوں. سونا بولے جے ایسا بولے کہ مولا حسین اسی جملے پہ راضی ہو جائے. کہتا بخش دے بخش دے. کہتا جیسے میں کہنا مولا تجھے تیری ماں کا واسطہ بخش دے. اچانک حسین کی قبر پھٹی اور اندر سے ایک کالے رنگ کی بڑی سی چادر نمودار ہوئی اور اس چادر نے مکمل طور پر ڈاکو کو اپنے اندر چھپا لیا. اور اندر سے آواز آئی بس کر. یہ وہ در ہے جہاں کنکر در بنتا ہے اور مجرم ہور بنتا ہے. صدقے جاواں بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں چاچا جی آپ جا رہے ہیں آپ جی چاروں نکروں سے جن کی آنکھیں برس رہی ہیں وہ بھی نعرے میں شامل ہو جائے گی. اونچا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے.
کیسا یہ میں پہلا جشن ایسا پڑھ رہا ہوں جب سے شعبان شروع ہے، پتہ نہیں 50 کے راؤنڈ پر جشن پڑھے ہیں، لیکن پہلا ایسا جشن ہے کہ آدھے لوگ ہنس رہے ہیں آدھے لوگ رو رہے ہیں. یہ آپ کی معرفت ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو تھوڑا سا آنکھ پہ کنٹرول کیجیے گا تاکہ میرے لیے پڑھنا آسان ہو جائے. میرے محترم سامعین، یہ ہے مقام. جو چھوٹے بچے ہیں یا جو مجھ سے چھوٹے ہیں، بیٹا آپ کو پتا ہے کہ لفظ کربلا اصل میں کیا تھا؟ بیٹا اصل میں تھا کرب و بلا. کیا ہے بیٹا؟ کرب و پھر سے پڑھا گیا کرب و بلا. پھر بھی ثقیل تھا تو واو کو کیا گیا حذف تو بنا کربلا. جانتے اس کا معنی کیا ہے چھوٹے پتر؟ اس کا معنی کرب کا معنی دکھ، بلا کا معنی آزمائش، یعنی دکھ اور مصیبت کا مرکز. مجھے پاک کربلا کی قسم ایسا فکرہ کہوں گا، میں نہیں کہتا اگلے سال، اس پورا دن اور پوری رات کربلا کی عزت و عظمت و مودت کا نشہ آپ کے سر سے اتر جائے. پھر میں شیعوں کا نوکری کیوں ہوں؟ ذرا سر اٹھائیے. کربلا دکھ اور مصیبت کی جگہ. انکل جی یہی وجہ ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک اور میرے مولا نبی سے لے کے مولا علی کی جنگ صفین تک جو بھی نبی، امام، ولی، معصوم اس سرزمین سے گزرا، اس نے صحابہ سے یہی کہا جلدی کرو، یہاں سے نکلو، یہ سخت جگہ ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ دکھ کی جگہ ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ دکھ کی جگہ ہے، یہ مصیبت کی جگہ ہے، یہ دکھ کی جگہ ہے. ایک تیرا مرشد شعبان والا حسین ہے جس نے کہا یہی رکو، ہمیشہ موجہ بڑھیں گے، ہمیشہ موجہ بڑھیں گے، ہمیشہ موجہ بڑھیں گے، ہمیشہ موجہ بڑھیں گے. ہر حلالی بولے تو حق نہ ہوگا، ایسے موجہ بڑھیں گے. زمین نے کربلا کی آواز حسین یہاں بڑے آئے اور چپ کر کے گزر گئے. تو اللہ کیسے بنائے گا؟ ہر حلالی بولے حسین نے زمین سے کربلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہوش نہ کھلے. جو مجھ سے پہلے آئے تھے کیا ان میں سے کسی کی ماں زہرا تھی؟ صدقے جاواں بسم اللہ کرا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جب میں ایسا بولوں پھر تیز کر دے گا آواز. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہا میں ہوں زہرا کا بیٹا. ہائے ہائے صدقے جاواں ان میں سے کسی کی ماں زہرا تھی. وہ میں ہوں جس کی ماں بتول ہے، میں ہوں جس کی ماں زہرا ہے. اللہ آپ کی معرفت سلامت رکھے. آپ چونکہ آپ میرے ساتھ سنتے بھی ہیں، داد بھی دیتے ہیں اور روتے بھی ہیں، اس لیے مجھے آپ زیادہ اچھے لگتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے ممبر چھوڑ کے آپ کے قدم چوموں اور پھر جملہ کہوں. اتنا عظیم ثواب ہے جو بندہ ذکر حسین میں ہنستا ہے یا ان کے غم میں روتا ہے. مسکرا رہا ہو تب بھی، اگر رو رہا ہو تو پھر تو ڈبل ہو جاتا ہے نا. اس کے قدم چومنا بھی ثواب ہے. میرے بس میں ہو تو میں مائک چھوڑ کے آپ کے قدم چوموں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جملہ سنیں گا. کربلا بیٹا دکھ اور مصیبت کی جگہ، مرکز. لو جی چاچا جی ہاتھ جوڑتے پورے پنڈال کے سامنے میں وہ فکرہ کرنے لگا ہوں جس فکرے پہ مجھے بڑا مان ہے. انشاءاللہ اس پاک فکرے کے صدقے میں وہ بھائی جو کہتا ہے میں کبھی نہیں بولا وہ بھی بولے گا اگر اس نے توجہ فرمائی تو. مجھے پوری امید ہے 43 میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس فکرے پہ بے غوری کرے. کیا لکھا ہے؟ کرب و بلا دکھ اور ابھی میں نے شروع کیا ہے، ابھی شروع کیا. ابھی جو کچھ پیچھے پڑا وہ بڑا تھوڑا ہے. جہاں میں جانوں یہ بہت بڑا جشن ہے. توجہ رکھیے گا. اب میں شروع کر رہا ہوں سمجھ. کرب و بلا دکھ اور مصیبت کی جگہ. میں آپ تجھے بتاؤں حسین تقدیر پہ کیسا قادر ہے تو جملہ سن کے بولیے گا. حضرت آدم سے لے کے خاتم تک یعنی مصطفیٰ سرکار شبیر سے پہلے جو کربلا جاتا تھا اس پر مصیبت آتی تھی. اب جس پر مصیبت آتی ہے وہ کربلا جاتا ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. جی اندر والے باہر والے گلی والے علی والے بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. چتری بہت شکریہ. پہلے بسم اللہ کرنا. پہلے جو جاتا تھا اس پہ مصیبت آتی تھی. اب جس پہ مصیبت آتی ہے اور تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہے میں ہو کے آیا ہوں تازہ. اللہ آپ کو لے جائے. خدا کی قسم وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ حسین کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں، ہر حال میں دعا کرتا ہوں میرے اللہ ایسا کوئی علی ولی اللہ والا نہ ہو جو کربلا کی زیارت سے پہلے بار جائے. مولا کی قسم چاچا جی زندگی بدل جاتی ہے انسان. وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کیسا کریم کربلا ہے. اچھا چلیں ایک جملہ اور کہتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے. خلیفہ بنو عباس کا اللہ اس پہ لعنت کرے. لو جی اتنی سونی اس جملے پہ دعا ہونی چاہیے کہ میں مجبور ہو گیا نا تو اگلا جو جشن ہے نا 2-4 منٹ 5 منٹ جتنے آپ کہیں گے میں وہ کھڑا ہو کے پڑھوں. اتنی سونی دعا آپ نے کرنی ہے. تیار نا سارے؟ پاجی کہتا ہے کہ
یہ شیعہ کہتے ہیں کہ حسین قبر میں زندہ ہے. کہاں؟ سنا ہے کہ حسین بیٹے دیتا ہے. کہاں؟ رزق دیتا ہے, بخت دیتا ہے, عزت دیتا ہے, جنت دیتا ہے. شیعوں کا یہی قیدہ ہے. کہتے ہیں اس کا مطلب ہے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ حسین زندہ ہے. چاچا جی دھیان کریں, تحفہ دے کے جا رہا ہوں آپ کو شعبان کا. کہاں؟ کہتا ہے میں نہیں مانتا. کتو اس کا ایک مشیر تھا جو اندر سے موالی تھا. وہ کہتا ہے بادشاہ پھر آپ کیسے مانیں گے؟ کہتا ہے میں وقت کا بادشاہ ہوں, حسین کی قبر کو کھولوں گا, خود اندر جا کر دیکھوں گا زندہ ہے یا نہیں. سن لیا جی. اچھا پہلے مجھے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے اس پاک پنڈال میں کتنے افراد ہیں جو کربلا سے ہو کے آئے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی ہیں. لو جی جو اللہ جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے, اور جو گئے ہیں اللہ ان کو بار بار لے جائے. لو جی جو گئے ہیں وہ ضرور بولیے گا, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو نہیں گئے وہ بھی سمجھ جائیں گے سن کے مجھ سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا میں خود کھولوں گا اور جا کے چیک کروں گا کہ حسین زندہ ہے تو کیسے. لو جی ایک بار سانس لیجیے. لفظ بہت بڑا نہیں وڈا کہنے لگا, اس امید پہ کہ آپ کی سونی آواز میں بات آئے. وہ مشیر جو اندر سے علی والا تھا وہ کہتا ہے بادشاہ حسین ہے محمد کا بیٹا, اگر تو اس کی قبر کی بے حرمتی کرے گا تو آسمان گر جائے گا, قیامت آ جائے گی, ساری دنیا تجھے کافر کہے گی. تو نے یہی چیک کرنا ہے نا کہ شہید زندہ, سارے بولا جی شہید زندہ ہے تو کیسے کہاں. پھر ایسا کرو حسین کو چھوڑ, حسین کے ساتھ ہے حبیب کی قبر. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلام. بھائی کیا کہنا بات, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلام. صدقے جاواں بہت شکریہ. ایسا کر حسین کے ساتھ ہے, اور اس جملے پہ نا پاجی اللہ آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی اس جملے پہ 90% بندے بولے ہیں, 10% نہیں بولے. شاید اس لیے کہ انہوں نے شاید جناب حبیب کا ذکر کم سنا ہے, اور کچھ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بچہ یہ بیٹھا ہے, کچھ بچے یہاں بیٹھے ہیں. تو یہ بچے بھی پتر جتنے بچے بیٹھے ہیں بیٹا جو 15 سال سے چھوٹا ہے وہ بچہ ہوتا ہے, اس پہ بھی شریعت لاگو نہیں ہوتی, نماز واجب نہیں ہوتی. پڑھے تو بڑی اچھی بات ہے نا, 15 کے بعد پھر واجب ہو جاتی ہے. لو جی پتر جو 15 سے نیچے ہیں نا بچے, آپ نے دیکھنا ہے پتر کہ یہ جو 43 کے بڑے لوگ ہیں یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا کہا. پتر پتہ ہے حبیب کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتر جس کا میں نام لے رہا ہوں نا یہ اللہ کے حبیب کا حبیب ہے. ہائے ہائے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے سمجھ آئیے جی ہاتھ اٹھائے اچھا نعرہ حیدری. اب میں کچھا بھائی مہربانی بہت شکریہ. اب ساؤنڈ ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. صدقے جاواں چاچا جی بسم اللہ کرنا. یعنی اتر مطلب کیا, یعنی اللہ کا حبیب مصطفیٰ ہے, مصطفیٰ کا حبیب حسین ہے, حسین کا حبیب ابن مظاہر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جو گئے ہیں وہ مجھے بتائیں گے کہ نقشہ اس طرح ہے. فرض کیجئے جہاں پہ لکھا ہے نا علی کل ایمان, یہ درد زیارت کا لیجیے آپ, ثواب ہے دیکھنا. یہاں فرض کیجئے کہ مولا حسین کی قبر پاک ہے, اور یہ جو دروازہ ہے یہاں سمجھے جناب حبیب کی قبر ہے. میں نے ماپا ہوا اتنا فاصلہ. تو مولا حسین کو چھوڑ, ساتھ ہے تو حبیب کی قبر کو کھول. تجھے سمجھ آ جائے گی کہ اگر نوکر زندہ ہے, ہائے 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 مولا آپ کو تو کیا بات ہے, میں آپ کو واہ واہ کہتا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرنا. اگر نوکر زندہ ہے تو سمجھ لینا مالک بھی زندہ. ٹھیک ہے, اس نے وہ کدال والے جسے آپ اپنے زبان میں کئی کہتے ہیں, وہ بندے عمر صاحب خود وزیر اعظم تھا, بادشاہ تھا, اپنے وقت کا سردار تھا, آگے گیا ساری فوج ساتھ ہے, کہا چلو جی قبر کھود. انہوں نے کھودنا شروع کیا, ٹپے مارنا شروع کیا, قبر پھٹی بھائی. جیسے ہی قبر پھٹی, اب آپ کا امتحان ہے, جیسے قبر پھٹی دیکھتے کیا ہے کہ حبیب اندر مسکرا رہا ہے. انکل جی میں جناب کو یہ کہوں کہ صدقے جاواں یوں سمجھیے کہ یہ دونوں ہونٹ کھلے تھے اور ہلکے سے سامنے دانت باہر تھے, اور اگر اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ مسکرا کیسے رہا تھا, پھر میں دیکھتا ہوں وہ شیعہ کون سا ہے جس کی اماں شیعہ ہو اور وہ جملہ کھا جائے, اے حبیب اس طرح مسکرا رہا تھا جیسے شیعہ موت کے وقت علی کو دیکھ کے ہنستا. صدقے جاواں اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر آپ کہیں تو میں زندگی میں پہلی مرتبہ کی روایت کروں, اگر آپ کہیں تو. اور یہ روایت پہلے حوالہ سنیں جی, ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں جاگا مجتبائی کر رہا ہے, پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, آپ نے قلوب بنا لی. پہلے یہ بھی سن لیجیے, اصحاب الیمین حضرت علامہ حسین بگجاڑا, سب نے نام سنا, ان سے لے کے نجف کے آخری مجتہد تک
ہر عالم دین نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے، دھیان نہ سنیں جی، وہ جملہ یہ ہے، علی فرماتے ہیں من یمت یارنی مؤمنن او منافقا، جو بھی مرتا ہے وہ مجھ علی کو دیکھتا ہے. سن لیا جی، ہوں اگلا فکرہ میں نے تو سونا بولا جی. اس کا مطلب یہ ہوا میرے مولا کی روایت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کوئی مرتا ہی علی کو دیکھنے کے لیے ہے اور کوئی علی کو دیکھتے ہی مر جاتا ہے. صدقے جامع جی، صدقے جامع، مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کر رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی ابھی تھکے تو نہیں ہیں؟ ابھی 5-7 منٹ نوکل کو برداشت کر لیں گے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ میں ابھی پڑھنے کے موڈ میں ہوں، اب آپ کی دعا سونی آ رہی ہے اس لیے میں موڈ میں ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ آپ کی دعا ہی ہمارا پیٹرول ہے. صدقے جا چاچا جی مہربانی. کئی مولا کو دیکھنے کے لیے مرتے ہیں کہ چل یار جلدی جلدی موت ہے، علی کو دیکھیں، اور کہیں علی کو دیکھ کے کہ جس سے ساری زندگی جان چھڑاتے رہے. ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت رکھے. تو کہا کہ وہ حبیب مسکرا رہا تھا. ظالم کا بچہ کہتا میں نہیں مانتا کہ یہ ہنس رہا ہے. وہ جو شیعہ تھا مشیر، اس نے لفظ کوئی اور کہا، ترجمہ میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا تیرے پیو دے مرنے ہی بچے. ان کے میں مرنے بھائی، اس نے یہ کہا تھا بادشاہ تو کیسے مارے گا؟ بچے میں مارنا. وہ میں کہہ رہا ہوں تیرے پیو دے مرن بچے کیوں مرنے؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے جب اسے خنجر لگا ہو، اس کی کنڈیشن یہ ہو اور وہیں پہ روح نکل گئی ہو، تو اسی سٹائل میں، اسی انداز میں، اسی ڈیزائن میں آج تک پڑا ہے. اسی ہمیں کیا کی ہستا ہے. اور پھر وہی اللہ کہ تیرے پیو دے مرن بچے کیسے مانے گا؟ کہتا ہے ہر دیکھو ہو، اسے حرکت ہو، اسے ہلاؤ جلاؤ، ہلے گا تو سمجھ آئے کہ زندہ ہے یا نہیں. لو جی تربالی والو، ترلا ہے تو آدھے پتر دا نوکر کا ترلا ہے، دور سے آیا ہوں، تھکا ہوا آیا ہوں. اتنی دعا ہو کہ جھولی پیسوں سے نہیں، وہ سکیوں سے بڑھ دیتا ہے. آپ کی دعاؤں سے جھولی بھرنی چاہیے. 2 بندے اترے، انہوں نے کندھا پکڑ کے حبیب کو جھٹکا دیا. اندر سے آواز آئی خبردار ہمیں نہ چھیڑو، ہم دوبارہ اس وقت آئیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا، تلوار مہدی کے ہاتھ میں. صدقے جامع میں پھر کہتا ہوں، صدقے جامع مولا آپ کو سلامت، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت. یہ آپ کی معرفت ہے بھائی، خدا آپ کی زندگی دراز فرمائے. لو جی چاروں نقطوں سے ایک جیسی آواز آئے جی، اونچا نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی صدقے جامع میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب کو لطف آ رہا ہے عبادت کا. اگلا فکرہ کہیں یا تھک گئے ہو؟ پکی بات ہے. اچھا ہم کراچی میں گئے، میں اور بھائی آصف رضالوی صاحب، 2019 کو 26 سفر تھا اور انچولی کا عبارت تھا. یقین جانیے کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا مجمع دیکھا. کثیر تعداد مخلوق تھی، اندر بھی باہر بھی، بازار بھرے ہوئے، LCD لگی ہوئی تھی. ہمارے بھائی آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیئے. اجازت پڑھنے والے بہترین آگئے ہیں. تھوڑا سا 2-4 منٹ تاکہ میرے بھائی سانس لے رہے میں پھر ان کو ممبر دوں. اللہ آپ کو اچھا جناب، جو آپ حکم فرمائیں گے میں نوکر. پر پچھلے بندے میں تو مطمئن رکھنا. اللہ آپ کو سلامت کہ میں ہمارا چونکہ فیلڈ ایک پیٹی بھائی ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑتا ہے، فکر نہ کرنا. اللہ آپ کو سلامت کہ میں جتنا ممکن ہوا، جتنا مناسب ہوا 2-4-5 منٹ پتا میں کروں گا کیا کروں گا. اب میرے بھائی آگے ایسا کروں گا کہ میں تھوڑے منٹوں میں زیادہ جملے جناب کو دیا کرتا ہوں، پھر تسی آکے کہ آپ ہی آگے جاؤ مولوی جان چھاڑوں. ٹھیک ہے لو جی سارے بھائی. وہاں ایک سوال ہوا تھا، وہ سوال ذرا غور سنیے گا. وہ سوال یہ ہوا تھا، میرے بھائی آصف پڑھے تھے 10 بجے اور میں رات کے 2 بجے، کثیر مخلوق تھی. سوال وہاں یہ ہوا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ مذہب جعفری کے نزدیک کعبہ افضل ہے کہ کربلا؟ یہ جواب میں دینا تو ہی کیوں چپ کر کے؟ تو میں نے کہا تھا کہ کربلا افضل ہے. کہتا ہے کربلا کس کا گھر ہے؟ میں نے کہا حسین کا. کہ کعبہ؟ میں نے کہا اللہ کا. آئی تو اڑے کافریں کی گلہ نے پہنیاں.
تم کافر ہو ہی ایسے پٹھی مخلوق. خدا کے بندے اللہ کا گھر بڑا ہے تو حسین کا تم کہتے ہو کہ کربلا افضل ہے. میں نے کہا میرے پاس دلیل ہے. کہتا کون سے اور دلیل دے لیں گا جی. رتی برابر غلط نکلے قتل معاف. تو شیعہ کو نہ بولے تو جانے شاہ جان صلاح جانے. میں نے کہا اس لیے کہا ہے کربلا افضل ہے چونکہ کعبے کی زیارت مخلوق کرتی ہے, کربل کی زیارت خالق کرتا ہے. ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے. بس سنیے آپ نے اگلا فکرہ میں نے کہا تم ذاکر کہتے ہو کہ شیعہ تم عام طور پہ لوگ کہتے ہو کہ ذاکروں کو الف بے نہیں آتی. میں کیسا نہ ہوں دیجئے الف بے تے سے جیم ہے خے دال زار. یہ کیا ہے کتاب کیا ہے کتاب کیسے لکھا جاتا ہے پتلے کاف سے. اس کاف کا استعمال کرنے لگا ہوں ذرا سونا بولا. میں نے کہا فرق کیا بتاؤں کاف ہی سے کعبہ ہے اور کاف ہی سے کربلا ہے. اگلا فکرہ جی دل تے وجہ تے فرق نہیں کرنی. میں نے کہا اگلا فرق یہ ہے کچھ زیادہ فرق نہیں پر اتنے فرق ہے کعبہ باپ کا ہے. صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. اور کربلا بیٹے کی ہے. بڑا سونا بول رہے ہو جملہ اگلا جملہ میری مدد سنیں گا. وسائل الشیعہ کتاب کا نام مینار پاکستان لاہور میں چھوٹا ہے. میرے مذہب کا یہ کتاب اور یہ عالم حضرت شیخ ہور آملی بڑا ہے. وسائل الشیعہ شیخ ہور آملی یہ اتنا بڑا عالم دین تھا کہ ایک مرتبہ ان کے مخالف مولوی صاحب قریب سے گزرے اور کہتا ہے تم نے جو سادے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا اس لیے پہنے کہ تمہاری جیب میں کچھ نہیں ہے, غریب جو ہے تسی. تو قبلہ نے اسی قلم سے جس سے علی کا قصیدہ لکھ رہے تھے سیاہی میں وہ کہ یوں دیوار پہ پھینکی ساری دیوار سونا ہو گئی. کہا جس کا میں ذاکر ہوں وہ اس چیز پہ بھی قادر ہے. ہم مانے نہیں ہیں جیسے ہمارے مولا نے دنیا کو طلاق دے رکھی. وہ اصلی عالم نہیں, ہم تو آتے ہیں نیاز کے لیے نا, وہ اصلی علماء کی بات کر رہا ہوں. وسائل الشیعہ شیخ ہور آملی کتاب الزیارات. تیرے چھٹے مولا کا فرمان نہ ہو تیرے 43 کے جس چوک میں مجھے الٹا لٹکاؤ متھے میں گولیاں مارو میرے قبل معافر قادم ہو رہی ہے ناخن برابر چھک نکلے اور تو شیعہ ماں کا بیٹا کو نہ بولے تو جانے شاہ جانے راہ جانے. اگلا فرق کیا ہے کعبہ باپ کا کربلا بیٹے کی چھٹے مولا فرماتے ہیں. ایک فرق یہ ہے جو کعبہ جاتا ہے اس کے پچھلے معاف ہے, جو کربلا جاتا ہے اس کے اگلے بھی معاف ہے. صدقے جاواں سارے آخری بات تک کلے قرآن کلے من میں بسم اللہ کر رہا ہوں. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت سرکار چاہتری مہربانی بہت شکریہ. مالک دو جہاں کو سلامت بہت شکریہ. یہ ہے فرق. اچھا اگلا فرق اب ایسا بتاؤں کہ جو نہ شیعوں کی اصول کافی میں نہ سنیوں کی بخاری میں. پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہر بھائی کے موبائل میں. کدا آسان والا نا. آپ جا کے دیکھیے 2016 17 18 فگر دیکھیے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا فرق ہے. اچھا کاف سے کعبہ کہا اور کاف سے کربلا. ایک اور ایسا لفظ ہے حرف ہے الف بے میں جو دو آتے ہیں. ایک تو یہ ہے نا قاف اور کاف, ایک پتلا کاف اور ایک دو نقطوں والا. اسی طرح ایک اور حرف ہے جو ڈبل آتا ہے. وہ بتاؤں کون سا؟ ایک ہے اور ایک آنکھوں والی. اتر ٹھیک ہے نا جو معصوم بچے بھی کہہ رہے ہیں. اچھا وہ جو اوپر والی ہے نا الف بے تے سے جیم یہ ایسے نکلتی ہے الحمد محمد پتلا محمد الحمد. اور وہ جو آنکھوں والی ہے وہ مجھے بچے پوچھتے جب میں قرآن پڑھاتا تھا تو بچے پوچھتے چاچو جی مولوی صاحب وہ ہے کہ میں کرنی ہے. تو میں ان کو طریقہ بتاتا تھا آپ بھی سنیے. میں کہا پتر اے تے کرنی ہے نا الحمد تو او انج کرنی ہے جی میں ساڈیاں بیبیاں نہیں پنجاب دیاں. ٹھیک ہے جی. تو وہی ہے کا استعمال آپ کے اذان میں ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد اشہد ان علی. یہ وہی ہے آنکھوں والی موٹی ہے. یہاں یہ نہیں کہنا اشہد, یہ غلط ہو جائے گا. یہاں کہنا اشہد یعنی موٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پتلی ہے کا میں نے استعمال کیا ہے. ادھر ویلو پہلو ٹھیک ہو گیا. اللہ بے سان ہوندی ہے نا آندے نے ذاکر نال بے تے میں تانوں ہے تک لین دا
ہوں میں دو بار کوئی ہے استعمال کرنی ہے اور کر کے میں نے آپ کے چہرے دیکھنے کے کون سا ایسا حلالی تھا جو میرا جملہ کھا گیا. جملہ بڑا سوکھا سی تے ہے بڑا دوں گا سر اٹھاؤ. میں نے کہا دوسرا فرق یہ ہے موبائل کے اندر کہ سی این این سے لے کر جیو نیوز تک کائنات کے میڈیا نے بتایا کہ 25 لاکھ ہے حاجی کعبہ میں تھا, 5 کروڑ ہے حلالی. ہائے ہائے بھائی مولا تیری جوانی سلامت صدقے جاواں. اللہ آپ کے ہاتھوں چاچا جی مہربانی, چاچا جی میں راضی ہوں, خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی سمجھ کے صدقے جاؤں, آپ کی سمجھ کے بھائی تیری مولا جوانی سلامت رکھے. 25 لاکھ ہے حاجی, 25 لاکھ ہے حاجی کعبہ میں, 5 کروڑ حلالی. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے پیسے گھڑی رہے ہیں تو کوئی نہیں چلو کوئی گل نہیں, میں انہیں مثال دے لینا. سارے تے آ رکھے 5 کروڑ ہے حلالی. کربلا میں اے چوڑیے تے سونی آواز آئے لا الہ الا اللہ محمد اللہ علی جنب علی اللہ کی قسم. دشمن نے بھی لکھا جو 25 لاکھ تھا انہوں نے کھانا خرید کے کھایا. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو صدقے جاواں جی, اللہ آپ کے ہاتھوں چاچا جی مہربانی. مولا وہی تو ہاتھوں جو ہاتھ فضا میں بلند ہے کسی حرامی کے محتاج نہ ہو, لیکن جملہ بھروسہ نہیں لکھا جو 25 لاکھ تھے انہوں نے کھانا خرید کے کھایا, اور جو 5 کروڑ ان کو حسین نے اپنے دسترخوان میں بٹھا کے ایک دن میں 3 مرتبہ مفت کھلا کے کائنات کو بتایا. بہت تعلیم والوں, اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ میری نانی خدیجہ پورے عرب کو کیسے کھلاتی تھی, اسے کربلا لا کے دکھانا گیا. میں صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایک بار ہاتھ اٹھائیے جی, اونچا نعرہ ہے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حق یہ تھا, ذاکری کا اصول یہ تھا کہ میں یہاں چھوڑ دیتا, جتنا بڑا جملہ آپ نے سنا حق یہ تھا, لیکن چونکہ چاہتے نے کہا ہے 1 منٹ اور آپ بھائی کو ممبر دوں, انہوں نے 1 منٹ برداشت کر لو, اس کے بعد نہیں کہنا آپ نے, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں جو پڑھ رہا ہو نا آپ اسے کہیں کہ نہیں تم ہی پڑھی جا تو پھر پیچھے والا بھائی کی یہ توہین ہوتی ہے. میں بیٹھوں یا وہ بیٹھے ایک ہی بات ہے, میں پڑھوں یا وہ پڑھے ایک ہی بات ہے. یہ ذرا آپ اپنے ذرا سیٹنگ کریں. ہاں اگر آپ فرض کیجئے چاچا جی بھائی جان فرض کیجئے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ مجتمعی زیادہ پڑھے تو میرے بھائی کو ممبر پر ایک یہ طریقہ ہے. جب کوئی آ جاتا ہے تو اس کی رسپیکٹ یہ ہے کہ اسے جلدی ممبر دیا جائے. مہربانی زندگی باقی ملاقات باقی. ابھی تو میری جو میں پڑھ رہا تھا نا حالت کیسر شروع ہوئی ہے. ابھی الیاس بھائی کہہ رہے تھے نا کہ میں ہلتا نہیں ہے, وہ اصل سے ہلن جوگے نہیں ہے. ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا پڑھ رہے تھے, بڑے شریف النفس انسان ہیں, تو میرا خیال ہے ایسی بات کا میں غصہ نہیں کریں گے. شغل کی بات ہوتی ہے انشاءاللہ, اگر کریں گے تو مجھے بتائیے گا, میں فون میں معافی مانگوں گا. نہیں کیونکہ پشت کے پیچھے غیبت نہ ہو جائے. تو میں ویسے آپ کو ہنسانے کے لیے کہہ رہا تھا. اللہ کو کہہ رہے تھے میرے بال نہیں ہیں, بال تو ہلانے نہیں, تو میں ہلتا بھی نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مہربانی سے کہا. اچھا ایک قاعدہ سنیے اپنے پتر سے, ایک قاعدہ, اور میں آپ کو سلام کروں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حسین کو سمجھیں تو پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا. پوچھو کی آپ کو مصطفیٰ سمجھنا پڑے گا. ایک کڑی پوچھو پتر دلیل کی. دلیل یہ ہے کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھ آئے گی کہ حسین کیا ہے. ایک مثال دیں. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تیسرے بادشاہ حضرت عثمان سے پوچھا گیا سرکار آپ نبی کے ساتھ رہتے تھے بڑی دیر, کہا سرکار یہ بات سچ ہے کہ محمد کا سایہ نہیں تھا. انہوں نے کہا سرکار کبھی آپ نے پوچھا کہ سایہ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. سرکار اتنی بڑی بات آپ نے پوچھی نہیں؟ انہوں نے کہا لوڑ بادشاہ کیسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمیں پتا تھا. آپ کو پتا ہے؟ بتائیے. کا وجہ یہ ہے ہر حلالی پہ واجب ہے وہ محمد کے پیچھے رہے.
صحابہ ہیں محمد کے پیچھے، مصطفیٰ پاک ہے آگے، سامنے ہو سورج سایہ جائے گا پیچھے، اسی لیے اللہ نے محمد کا سایہ بنایا ہی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی صحابی کا پاؤں محمد کے سائے پہ آ جائے۔ اے مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتا پھر سارے اکو جے ہیں، جس کا قدم سائے پہ نہ آئے وہ عثمان ہے، جو سجدے میں بیٹھ جائے وہ حسین ہے۔ میں صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت، جی صدقے آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری۔ بھائی کیا کہنے آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن بڑا اچھا سنا ہے۔ پاجی میں جگراتا چلو میرا پاجی نے صحیح کیا یار میں چونکہ مسافر ہوں تو انسان ہوں تو میرے خیال غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ تو انہوں پتہ میں جان کیا سر چکے اللہ آپ کو سر چکے رضی اللہ۔ راہ والی کیمپ ہمارا جو گزرا والا ہے اس کے ساتھ ہمارے گھر کے ساتھ 1 کلومیٹر راہ والی کیمپ، وہاں ایک حمام ہے جہاں پہ اکثر میں یہ داڑھی بنانے کے لیے جاتا ہوں۔ تو چونکہ میں اسے پتہ ہے یہ ذاکر ہے تو 200-300 کا کام وہ کرے تو میں اسے 500 دے کے آ جاتا، تو وہ ذرا عزت کر۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ داڑھی بنا رہا تھا تو اتنے میں پیچھے اصلی مولوی صاحب آ گئے۔ اصلی وہ ہوتا ہے جو بیٹھے ممبر پہ اور ٹیبل پیٹ اس کے اوپر، وہ اچھا ہٹا کٹا اصلی مولوی آ گیا۔ تو اب وہ جو اصلی مولوی ہے تو ان کا مسئلہ ایک تھا، تو میں ہی مسکار مسکین تو وہ آکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہ اسے بھائی معامل جی حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آندہ ہے کون نہیں وہ کی آندہ کرتا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ذاکر ہے۔ اچھا ڈبل کافی بھائی جشن ہے نا، صدقے جاواں پاجی مہربانی سرکار شکر اللہ آپ کے معرفت سلامت رکھیں، جشن ہے تو تھوڑا سا مسکرا کے سنیے۔ اچھا اس کا مطلب ہے ڈبل کافر نہ، اس سے کوئی بات کرو علم کی قرآن دی قسم اگو آندہ معاملہ آندہ کرو تو لبدہ پھردہ، کیونکہ اس سے پہلے اس نے 2-3 جھڑپیں دیکھی تھی۔ ایک آپ کو مثال دوں، اس جھڑپ کی مثال دوں، 50-12-14 دی قسم جھوٹے کے صرف اس وجود پہ نہیں اس کے باپ اور نسل پہ لعنت، اگر میں ناخن برابر جھوٹ بولوں تو مدینہ طیبہ میں رسول کے روزے کے 2-3 ایکڑ جسے قلعہ اور پہلی بھی کہتے ہیں اتنے فاصلے پہ ہمارا ہوتا تھا، اور 4 انڈیا کے مولوی صاحب تھے۔ ہمارا کام تھا ٹیکس لے کر زہد قاضی صاحب قبلہ، وہ بار بار مجھے کہتے کافلے والے علامہ صاحب تو ان کو پتہ چلا کہ اس منڈے نے مجھے ہے، حالانکہ میری داڑھی اس سے بھی چھوٹی تھی۔ انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کہا میں ذاکر ہوں۔ اوہ اچھا ذاکر، کچھ بات سچ کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں گنگا کر کیجئے۔ کہتا تو آڈا کی کام میں تھے ہونا مدینے آنا، آپ کا کیا کام ہے؟ میں کہا لگا بندہ کم ہمارے حسین پاک کے نانا ہی کہتا ہے دیکھیے میں نو ڈاؤٹ آرام سے تمیز سے اور تہذیب سے بات کروں گا، مقدم مکائیے۔ کہتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ مولا علی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے افضل ہے؟ میں کہا آپ نے تو مولا علی کے نام لیا نا، جو مولا علی کا چھوٹا بیٹا حسین ہے نا وہ بھی سب سے افضل ہے۔ میں نے کہہ دیا پاجی دعا کریں، پاجی وہ کہتا ہے کہ کتھے لکھے ہیں؟ اگو میرا جواب سنو۔ میں کہا تیری ہر کتاب پائنٹن پاک کی قسم وہ کہتا ہے پہلے سنا تھا کہ شیعہ پاگل ہوتے ہیں۔ صدقے تھے آج میں انہیں قسم اس کی نسل میں لعنت ضرور بولے۔ کہتا جی دیکھ لیا۔ کہتا ہے اللہ کے بندے اگر ہماری ہر کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں وہ کہنا چاچا جی چنگا وکیل ہوندہ ہے جنہا دشمن دی فائل بھی ایماندار نہ پڑے۔ انہوں نے یہی لکھا، انہوں نے یہی کہا تھا۔ کہتا ہے کیا کہتا ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کہتے ہو کہ ان سے افضل ہیں اور ہماری ہر کتاب میں اللہ کے بندے اگر ہماری ہر کتاب میں ہو تو ہم نہ مانے۔ میں کہے تو مرضی منو یا نام لکھا ہے؟ کہتا کیسے؟ میں نے کہا میں 2 حدیثیں پڑھتا ہوں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا آپ کی ہر کتاب میں ہے یا نہیں،
اور اگر اس کا جواب آ جائے یہ میرا ٹیلی فون ہے 2 سال ہونے تک نہیں آیا حال تک نہیں آیا جب بھی آئے میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار ہوں لو جی سن لو تھوڑا دل کرے داد دیو نہ کر نہ دیو میں ہم عمل غلط کرتا ہوں دل کرے بولا جی ورنہ میں نے پہلے بولا کہ اس کی نسل حرام زادے پہ لعنت جو ایک ناخن برابر جھوٹ بولے کہتا کیسے میں نے کہا 2 دن سے پڑھتا ہوں پہلی حدیث 10 بندے جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی جنہیں آپ کہتے ہیں عشرہ ایک گال ٹھیک ہے ان کے ذکر کرتا ہے اس میں شک ہی نہیں ہے میں نے کہا یہ بتا عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے کون ہے کہتا ہے حضرت ابوبکر میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے آپ کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ابوبکر جنتی ہے آنگا کوئی شک ہی نہیں میں نے کہا دوسری حدیث پڑھو میں نے کہا اسی محمد نے کہا حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں اب تو بتا جنتی افضل ہے یا سردار میں صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے یار چکو سارے وہ چلا رہا ہے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے میں نے کہا قیامت تک جب تک میں زندہ ہوں جواب اللہ میں تیرا مدد مان تے 2 سال ہونے حال تک تے کتھوں ہونا اللہ آپ کو سلامت رکھے 1 منٹ پڑھ لیں کہتا ہے اچھا تو یہ ذاکر ہے ڈبل کہتا ہے پتر کی کم کرنا میں کہا جی انکل جی تھے انکل جی میں ذاکر ہوں تو ٹھیک ہے کام کی کرنا ہے لو جی میں نے جواب دیا آدھا مولوی جل گیا آدھا باقی رہ گیا دیکھا جی کہ میں سے لگا میں کہا مولوی صاحب زبان سنبھال کے بات کیجئے جس کے ہم ملازم ہیں نا وہ کچھ اور کرنے ہی نہیں دیتا ہائے 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 صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے جس کے ہم ملازم ہیں وہ کچھ اور تسا کڑی رکھنی ہے میں 2 جملے اکھن دے پڑھ جانا تیسرا جملہ نہیں پڑھوں گا میرے بھائی پڑھیں گے یہ نوٹ کیجئے پہلا جملہ یہ ہے ہمام والا اس کے بعد ایک جملہ اور آپ کو سلام توجہ اچھا ذاکر اچھا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذاکر ہے میں نے کہا جی میں ذاکر ہوں لیکن رضی اللہ کا نہیں میں علیہ السلام کا ذاکر اور ذاکر ہوتا ہی علیہ السلام کچھ پڑھے میں کہا تھوڑا بہت میں نے کچھی پکی الف بیت سے مجھے آتی ہے کہتا اچھا تو کیسے شروع کروں تجھ سے تجھے رضی اللہ کمانا آتا ہے میں کہا جی کیا ہے میں نے کہا جس پہ اللہ راضی ہو شاباش احسنت جزاکم اللہ خیر تو نے صحیح کہا حسن جس پہ اللہ راضی ہو وہ رضی اللہ نے کہا اندر اے توڑی پیڑی آتشی آجی پٹھی مخلوق بتا کیا اللہ حسین پہ راضی نہیں میں کہا جی ہے تو پھر تم تکلیف کر پھر میں یہی تو کروں حسین رضی اللہ کہ اللہ حسین پہ راضی اور تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جس پہ اللہ راضی بتا کیا حسین پہ اللہ راضی نہیں ہے میں کہا بڑا راضی تکلیف کیسی لو پاجی پھر پہنا میں چونکہ خدا دے لانا تے تو تسی شیعہ ماں دے پتروں کو نہ بولو پھر دکھ ہے تے جملہ سن کے نہ چتھے آجے چتھ کے بولے پھر مزہ ہونا میں کہا مولوی صاحب جس پہ اللہ راضی ہو اسے رضی اللہ کہتے ہیں کہتا ہاں میں نے کہا پھر قرآن پڑھ کے دیکھ اللہ سب سے زیادہ تو محمد پہ راضی ہے اوہ ہوئے نہیں سنیا بھائی اللہ قرآن نے کہتا فَلْنُمَنْ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میرے حبیب جدھر تو چاہے گا جدھر تو راضی ہے ہم قبلہ ادھر پھیر دیں گے اور پھر سورہ وضحیٰ میں کہتا ہے فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے گا اس کا مطلب قرآن بار بار کہتا ہے اللہ محمد پہ راضی ہے اللہ محمد پہ راضی ہے اللہ محمد پہ راضی ہے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ یہی تمہاری عقل کی الٹی غلط تمہاری شرم نہیں آتی میں کہا مولوی صاحب ایک تے پیر رکھو یا وہ نبی پاک کو رضی اللہ علیہ کہتے ہیں قبلہ ابھی تو آپ نے کہا کہ جس پہ اللہ راضی ہو رضی اللہ ہن کیوں ہے لو جی مولوی نے جواب دیتا ہے پاجی جیٹھ دا مہینہ سی سخت گرمی وہ جو برف کا اوپر والا کول نہیں ہوتا برف والا او یار فریج اترے پاس رکھی دا وہ ایڈا کول میرے سینے سے آیا تے مینوں ٹھنڈ پے گئی اس حمام چ اودوں اے سی نو پتہ نہیں لیٹ گئی مینوں ٹھنڈ پے گئی تے میرا خیال ہے تھانوں نہیں پین لگی دھیان رکھا جے میں کہا مولوی جی نبی پاک کو رضی اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے جواب سنی مولوی دا کہتا چپ کر تو والے بچے ہیں اور پاگل جس پہ درود ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا
ہائے ہائے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے نہیں کہا کہ سارا پنڈال کھڑا ہو جائے اور میں نہ یہ کہتا ہوں کہ ہاتھ فضا میں ہو, لیکن مہربانی میرا حق نہیں رکھنا. جس پہ درود ہو وہ رضی اللہ نہیں ہوتا, بلکہ مولوی قرآن پڑھ سر پہ رکھ اور پڑھ درود. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کہ مولوی ہے یہ آتا رہے, وہ آل ہی کیسی جس میں حسین نہ ہو. میں صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. اس لیے حسین رضی اللہ نہیں, حسین ایک جملہ ہو گیا, ایک اور میرے بھائی ممبر پہ تیار ہیں سارے. لو جی وہ میں نے کیا کہا تھا, قاعدہ. جب زندگی بچی آپ کی دعاؤں کے صدقے میں پھر آیا تو مجھے یاد رہی, پھر میں اسی قاعدے پہ 1 گھنٹہ اور پڑھوں گا. قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پاک حسین کو سمجھیں تو آپ کو کیا سمجھنا پڑے گا؟ پہلے پاک, چونکہ حسین منی وانا من حسین, مقام مصطفیٰ آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حسین کیا ہے. ایک فکر. سارے تیار؟ میرے بھائیوں کی 73 کتابوں میں لکھا ہے, میرے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے نبی نے زندگی میں 4 چیزوں پہ سواری کی. کنیا میرے بھائی لکھتے ہیں کہ میرے نبی اونٹ پہ بیٹھے, میرے نبی گھوڑے پہ بیٹھے, میرے نبی گدھے پہ بیٹھے, میرے نبی حضرت ابوبکر پہ بیٹھے. پاجی کتنے پاجی جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ضامن, میں ذمہ دار سے کہہ رہا ہوں, ادب سے, تہذیب سے, تمیز سے پڑھتا ہوں. میں اپنے بھائیوں کی کتابیں پڑھ کے پھر بولتا ہوں. 4 چیزوں پہ میرے نبی نے سواری کی. پھر سنیے, اونٹ پہ بیٹھے, گھوڑے پہ بیٹھے. یہ گدھا پتہ کون سا تھا؟ اس کا نام تھا عفیف. ادھر دیکھیے, عین فے یہ رے. غزوہ خیبر کے چتری مال سے یہ بچ گیا. انہوں کوئی نہیں پڑھتا. 8 صحابہ نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی. 4 نے ادھر سے, 4 نے ادھر. چاچا جی یوں کرتا ہے تو یہ 4 ادھر, یوں کرتا ہے تو یہ 4. سرکار نے یہ دیکھا, میرے نفیس صحابہ کھوتا کیا کر رہا ہے, کیا ہے؟ سرکار کھلوندہ نہیں پہ, اترکو, اسے چھوڑو. اب مصطفیٰ نے آواز دی, وینا جی کی دی اممہ شیعہ کرا جملہ کھا گیا, ہوئے جشن, ہوئے تردالی, تزاگہ مجتمعی نوکر پڑھ رہا دکھڑا بندہ کھانا ہے, لائیو بھی جا رہا ہے, کیمرہ بھی آنے جی, سر چکو جی, اترکو ہو, اسے چھوڑو. نبی نے آواز دی, یا افیرو گدے آجا, تجھے محمد بلا رہا ہے. رسیہ سنواتا ہوا آیا, اپنا باتھا فتول کے بابا کی چوٹی میں دیکھ رہتا ہے. آپ بلائیں اور میں نہ ہوں, گدھا ہوں, منافق تو نہیں. صدقے جاواں چاچا جی مہربانی, چاچا جی شکریہ, جسے مولا نے ہاتھ ادا کیا, ہاتھ اٹھایا جی. گدھا ہوں, منافق. صدقے جاواں سرکار نے فرمایا تیرے سے چوکی جانا گئی. کہا بادشاہ جی جان ہو بھی تو آپ کی جوتی کا صدقہ ہے. یہ کیا کر رہا تھا, 8 صحابہ کو تو نے تنگ کیا ہوا تھا, تینوں کی ہے؟ کہتا بادشاہ جی صدقے جاواں بادشاہ جی, اگر میں بات کروں تو پھر آپ کے غضب سے پناہ ہے نا سرکار, کیونکہ آپ کا غضب اللہ کا غضب ہے, آپ کا غصہ اللہ کا غصہ ہے. ہاں تو بول. سرکار نے اسے زبان عطا کیا, وہ بول رہا ہے. کہتا بادشاہ جی دھیان رکھیں, گلولا کیا ہے, ہمارا کھوتا پہ ہمارے چردادے نے ہمیں بتایا تھا کہ وادی یثرب میں ایک نبی آئے گا جو نبیوں کا نبی ہے, اور ہماری نسل سے ایک گدھا ہوگا جس پہ چند لمحے نبیوں کا نبی سواری کرے گا. کہ بادشاہ جی پتر جو نے وہ نبی آپ ہیں اور وہ قسمت والا گدھا میں ہوں. اور زور کیوں لگا رہا تھا بادشاہ جی؟ ایمین لگتا ہے چک میں رکھتے میں رکھتا ہے. بادشاہ جی اب آپ ہی بتائیے نا, جہاں آپ نے بیٹھنا ہو میں کسی اور کو بٹھا دوں, شکل کا گدھا ہوں, عقل کا گدھا نہیں ہوں. 43 زندہ باد ہے, 43 صدقے جاواں, آخری بھائی تک اچھا نعرہ ہے. کتنی چیزوں میں بیٹھے, جملہ مکمل ہو رہا ہے. آخری حرف, اونٹ پہ بیٹھے, گھوڑے پہ بیٹھے, گدھے پہ بیٹھے, اور حضرت ابوبکر پہ بیٹھے. حضرت ابوبکر پہ کب بیٹھے پاجی؟ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جب غار حرا میں جانا تھا, غار ثور میں, اور سرکار نے اپنا بستر دیا مولا علی کو, ہے نا, مولا علی کو بستر دیا نا, یعنی اپنا مقام علی کو دیا.
ٹھیک ہے جی، اور خود چلے غار کی طرف۔ اب دو روایتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت ابوبکر ساتھ گئے تھے اور ایک یہ ہے کہ وہ پیچھے سے مل گئے تھے، تو دونوں میں سے کوئی بھی ہو، لیکن ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر ساتھ گئے تھے۔ ہاں یہ میں جو پڑھ رہا ہوں اپنے بھائیوں کو نقطہ نظر سے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں آخری فکرہ کیا نہ سنا جی، پھر جملہ وہ پھر میں دہرا رہا ہوں، آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حسین کو سمجھیں تو آپ پہ واجب ہے پہلے یہ آخری اور آپ کو سلام، اسی قاعدے پہ زندگی باقی ملاقات باقی، جہاں سے چھوڑا ہے یہیں سے ولایت کی ٹرین آگے بڑھے گی۔ اب میں خود اعلان کروں اپنے بھائی کا اور وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو حضرت ابوبکر بیٹھے کب جب قریب آئی غار تو ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم میں ابوبکر اجلس، ابوبکر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابوبکر نیچے بیٹھے تو سرکار نے حضرت ابوبکر کے اوپر سواری فرمائی۔ مولوی صاحب کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ سرکار کے پاؤں لگ رہے تھے ریت پر اور پیچھے سے آ رہا تھا کھوجی، اور اس نے نقش پا دیکھ کر حساب لگانا تھا کہ یہاں سے نبی اس وقت سے خطرہ سے، تو سرکار نے اپنے قدم اٹھائے اور حضرت ابوبکر رکھ دیا۔ مولوی صاحب اب سیم کا دور ہے، کہانیاں سناتا ہے تو مجھے یہ بتا تو جانتا نہیں ہے کہ محمد ابو تراب علی کا بھی مولا ہے؟ پاجی داد ٹھنڈی ہوئی تو میں کو نہیں جاؤنا، اب فکرہ آخری ہے۔ اب میں کبھی اگلے نے نہیں آکھا جلا حلالی ہو بولے حرامی چپ رہے، کیونکہ میرا ایمان ہے یہاں آتا ہی وہ ہے جس کی ماں پاکیزہ ہوتی ہے۔ اس وقت ترلا میں ترلے والا بندہ ہوں، ترلا یہی ہے کہ بھائی پھر میں ہی نہ آؤں گا، تیار ہو سارے، سونی دعائے گی۔ مولوی صاحب میرا نبی ہے ابو تراب علی کا مولا، اگر محمد پاک مصطفیٰ ایک مرتبہ پلٹ کے زمین سے کہہ دے خبردار میرے نقش پا مٹا دے، اس کی جرت کیا تھی کہ وہ حکم نبی کو ٹالتی؟ سارے بولا جے سونا بولا جے، اگر چیک کرنا ہے حسین کیا ہے تو پھر معرفت مصطفیٰ، لا الہ الا اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی قسم، علی اللہ کی قسم، بات کھوجی کی نہیں تھی، اصل میں ابو بکر پر سواری ماری ہے، محمد مصطفیٰ کائنات کو بتا رہے تھے میرے بعد نہ کہنا کہ سب ایک جیسے ہیں، نہیں، جن پر میں بیٹھوں وہ اور ہے جو مجھ پہ بیٹھے ہو۔ تشریف رکھیں سلطان الشورا مبلغ ولایت